لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. صلى والصلاة والسلام منا على صديقة الطاهرة المباركة المعصومة العابدة الراضية المرضية زوج البطول وبنت الرسول أم الحسنين مخدومة الكونين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على من غصب حقها وكتم شأنها ومن بغض منها وأهلها من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. عزاداران مخدومہ کونین، پرصدران ابو الحسن و زینب و کلثوم و حسنین، ظاہراً شب غربت ہے، شب شہادت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. دامن وقت میں اس وقت اتنی وسعت نہیں کہ باقاعدہ ایک مجلس جو رسمن ہے کہ باقاعدہ شرح آیت ہو، تفسیر ہو، نصیحت ہو، وصیحت ہو،
پھر مصائب بیان کیے جا سکیں. صرف ایک تبرکاً اشارہ اس آیت کے ذیل میں، جو عاشقان قرآن، عاشقان آل قرآن ہیں، جا کر ضرور آج تبرکاً دیکھیں اس آیت کو. سورہ نور کی یہ وہ آیت ہے جو تقریباً قلب سورہ نور ہے. سورہ نور کہ جس کو سورہ عصمت کہا جاتا ہے، سورہ نور کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر کسی کے ذہن و دل پہ شیطان سوار رہتے ہیں، سورہ نور کا دم کرنے سے وہ شخص روحانیت کی طرف آ جائے گا. بچیوں کے لیے کہا گیا اپنی بیٹیوں کو سورہ نور حفظ کراؤ، ان پہ سورہ نور کی قرأت کرو، سورہ نور دم کرو. خود ایک مفصل موضوع ہے. بچیوں کو خاص طور پہ کہا کریں سورہ نور پڑھیں. اور ان ایام فاطمیہ میں ایک سورہ نور پڑھ کے منبع نور ذات سیدہ کو ہدیہ کریں. اور سورہ نور کی اس آیت نمبر 36 پر، 36 اور 37 دو آیتیں دونوں لنکڈ ہیں، ان پر خاص غور کریں مومنین جا کر. ظاہراً عزیزم زین کے والد نیّر بھائی مرحوم کی مجالس جو میں کئی عرصے سے پڑھ رہا ہوں، وہ ہر مجلس میں نے نور کے حوالے سے پڑھی ہے اور اس آیت کی کافی تشریح وہاں بیان کی ہے. آج اس حوالے سے دیکھ لیں کہ سلیس ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے، وہ کور جگہ جو دیوار کے اندر ایک بنائی جاتی ہے، کہ جس طاق کے اندر ایک چراغ موجود ہو. اچھا، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل کے اندر ہو، کور ہو اس کے اوپر ایک شیشے کا، گلاس کا کور ہو، اور اس قندیل کے اندر جو لو ہو اس چراغ کی، وہ اس جگمگاتے ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے خود روشن کیا گیا. اور وہ زیتون کے درختوں کا تیل زیتون کے باغات کے ان درختوں میں سے ہو جو درمیان باغ میں ہیں، جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. کمال خلوص، پیک آف پیورٹی، کسی طرح کی کوئی اس کے اندر مکسنگ نہ ہو، حتیٰ اس کی مہک بھی چینج نہ ہو. اور وہ نور، وہ آئل اولیو کا کہ جس کو باہر کی آگ سے نہ جلایا جائے، وہ خود بخود روشن ہو جائے. کیونکہ یہ آگ وہ ہوتی ہے جس سے کچھ روشن ہو. یہ روشن نہیں ہے، یہ روشنائی ہے. جملہ محفوظ کریں، یہ روشنائی ہے، یہ وہ نور ہے. اور پھر اس کے بعد آواز دی کہ اس کا روغن خود بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے. یہ نور بالائے نور، اور اللہ ہی تو اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ساتھ رہیے گا. یہ ساری تعریف اس چراغ کی، اور چراغ سے نکلنے والا نور، اب کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح کی تو مثالیں بیان کرتا ہے. وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تمہارے لیے مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ایگزامپل اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ذہن کو قریب کیا جا سکے. کام مثال تقریب الذہن، تاکہ ذہن میں جو آپ کے آلریڈی نون چیز ہے اس کے ذریعے وہ چیز جو ان نون ہے وہ سمجھا دی جائے. اگلی آیت اس سے کمال کہ یہ آیت، اللہ اکبر، یہ آیت ان گھروں کے، یہ چراغ، جو چراغ کی پوری خصوصیت دیکھی آپ نے، یہ چراغ ان گھروں میں سے ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان گھروں کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، اور اس میں یعنی اس گھر میں
خدا کا ذکر کیا جائے، ان گھروں میں صبح و شام خدا کی تسبیح کرنے والے رہتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں، اس لیے صرف آپ باہوش افراد کے لیے صرف اشارہ دے رہا ہوں، خود جا کر پڑھیے گا اور لطف لیجیے گا کہ اب لقد کرمنا بنی آدم، اس بنی آدم کو کرامت دی بعض مخلوقات پہ، اگلی آیت میں کہا بعض مخلوقات پہ، اور یہاں بات بنی آدم کی ہو رہی ہے، انسان نہیں کہا، آدمی نہیں کہا، آدم نہیں کہا، بنی آدم۔ حضرت آدم کی نسل میں جو لوگ ہیں ان کو کرامت دی ہے، کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت دی ہے، ہم نے مکرم کر دیا، ہم نے معظم کر دیا اپنی بعض مخلوقات کے اوپر۔ ابھی تو اس کے اندر آدم بھی شامل نہیں ہے، چبر سے کہ وہ کہ جو آدم کے لیے باعث کرم بن جائیں، وہ ہستیاں تو علیحدہ ہی ہیں۔ ایک تو بنی آدم مکرم ہے، آدم ان سے مکرم ہے، اب وہ ہستیاں جو آدم کے لیے واسطہ کرم بن جائیں، جو آدم کے لیے واسطہ کرم بن جائے، وہ ہستیاں خدا نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے ہر مقام پہ۔ اب یہ کچھ گھر ہیں جن گھروں کو فضیلت دی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے۔ آیت نازل ہوئی ہماری جان قربان صحابہ پر، بزم رسول میں پروانہ عشق رسول ایک مرتبہ اس آیت کے ذیل میں سوال کے لیے اٹھے اور کہا یہ آیت کس حوالے سے ہے؟ کہا یہ نور خدا کے حوالے سے ہے۔ تفسیر جناب آلوسی، طبیبہ روح المعانی میں جناب آلوسی علیہ الرحمہ، اہل سنت کے بہترین مفسر، اور جناب جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کو سوال کو کرنے کے لیے جو صحابی اٹھے وہ صحابی بھی صدیق۔ یہ نہ سوچئے گا کہیں گمان نہ گزرے ان کی صداقت پہ، صدیق صحابی اٹھے، پہلے خلیفہ اٹھے اور اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ آیت کس حوالے سے؟ کہا بھی بتایا تو تھا تمہیں، ایک صحابی پوچھ چکا تھا کہ اس سے مراد کون سے گھر ہیں، تو پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء، کہ یہ انبیاء کے بیوت ہیں جن کا بزرگی کا اعتراف سب کو کرنا چاہیے۔ اس مقام پہ جناب خلیفہ اول اٹھے، جناب صدیق فرماتے ہیں کہ اچھا ہایا بیت فیہا، یہ جو گھر ہے، یہ جو گھر دکھ رہا ہے، مسجد سے کچھ ہی گھر تو دکھا کرتے تھے، کہ یہ جو بیت زہرا ہے، یہ جو بیت علی ہے، یہ جو بیت فاطمہ ہے، کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، امام آلوسی لکھ رہے ہیں تفسیر روح المعانی، لکھتے ہیں کہ ہاں پیغمبر نے فرمایا من افضلها، یہ تو ان میں بہت افضل گھروں میں سے ہے۔ محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ مراتب فضیلت دیکھیں، تمام مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات پہ آدم کو فضیلت دی، بنی آدم کو، بنی آدم میں سے آدم کو، آدم کے لیے جو واسطہ فیض بن جائیں ان کی فضیلت یہ وَهُمْ مِنْ أَفْضَلِهَا، یہ ان کے بہترین گھروں میں سے ہے، یہ گھر جو مکرم ترین اور معظم ترین گھر ہے۔ بزم رسول میں یہ سوال ہو رہا ہے، پیغمبر سے یہ سوال سرگوشی میں نہیں کیا گیا تھا کہ پیغمبر کے وصال کے 10 دن گزرنے نہ پائے ہو اور امت بھول جائے کہ یہ کس گھر کے بارے میں سوال تھا۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و مساء، کمال ترجمہ کیا ہے حکیم امت اشرف علی تھانوی صاحب نے، کہ جہاں صبح و شام تسبیح خدا ہوتی ہے، اور تسبیح کا بھی عجیب کمال ہے۔ تبرکن ایک درود پڑھیں تو یہ اور بتاتا چلوں۔ ظاہراً 2 روایات تسبیح زہرا کے حوالے سے، مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو تسبیح زہرا پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ فضائل کی حدیث کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صلی علی محمد وآل محمد،
اسپیشلی جوان میری طرف، جو صرف نماز کے بعد 34 ٹائم اللہ اکبر، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر تسبیح سے پڑھے تو تسبیح کے دانے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر ہاتھ کے پوروں پہ پڑھے، یہ ہاتھ کے جو پور ہیں نا، یہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ ایک ہاتھ ہے، ایک کے اندر یہ 5 ہیں، 5 کے اندر یہ 14 پور ہیں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ یہ جو ترتیب ہے 14 کے ساتھ 5 کی اور 5 کے ساتھ 1 کی، یہ ایک مل کے جو طاقت ہے، یہ 14 میں جب اس طرح سے آپ پڑھیں، مولا فرماتے ہیں تاریخ قبر میں انگلیوں کے وہ پور منور ہوتے ہیں، اندھیری قبر میں لیمپ بن جاتے ہیں، نور بن جاتے ہیں. یہ کیا ہوا ان ہاتھوں پہ؟ تسبیح زہرا پڑی گئی ہے. اللہ اکبر، تسبیح زہرا پڑی گئی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نبیوں کے گھر میں جو فضیلت تھی، پیغمبر سے سوال ہوا تھا وجہ کیا تھی؟ کہا کیونکہ وہاں سب سے زیادہ ذکر خدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذکر خدا کیونکہ نبیوں کے گھروں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ گھر بافضیلت ہے. اور وہ گھر جو علی کا گھر ہے، اللہ اکبر، جو علی کا گھر ہے، کہ جس گھر میں ایک دن زہرا کام کرتے کرتے تھک گئی، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے چکی پیستے ہوئے، ایک پہلو پہ حسن تھے، ایک زانو پہ حسین موجود تھے. جناب سلمان فارسی روایت کرتے، میں نے کہا بی بی جا کر اپنے بابا سے کوئی کنیز یا غلام کی درخواست کر دو. کہ مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر، مجھے شرم آتی ہے. بی بی گئی ایک مرتبہ، وہاں پر غنیمت کا مال تھا، اسیر آئے تھے، آزاد کیا جا رہا تھا، کنیزیں دی جا رہی تھی. بیٹی ہے، باپ سے تو مانگ سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بیٹی باپ سے مانگے تو کیا ناجائز کر رہی ہے؟ کیا حق نہیں رکھتی؟ رکھتی ہیں. نہ مانگا، زہرا واپس آ گئی. ابو الحسن نے سوال کیا زہرا کیا ہوا؟ کہ میری ہمت نہ ہوئی. کہ تمہارا تو حق تھا، مانگ کا، میری ہمت نہ ہوئی. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ بابا سے جا کے میں سوال کروں کہ اتنے میں پیغمبر وارد ہوئے. کہ بیٹی تم مسجد تشریف لائی تھی، تمہاری آنکھوں میں کچھ سوال تھا جو تم نے پوچھا نہیں. اللہ اکبر، کیا نظر شناس باپ ہے، کیا درد شناس باپ ہے جو خود بیٹی کے پاس آ گیا. بیٹا کوئی سوال تھا، کوئی مشکل تھی، پریشانی تھی. زہرا باپ کے گلے لگ گئی. بابا اس طرح سے نانا سلمان نے کہا تھا اور علی نے کہا تو میں آپ کے گھر تک آ گئی تھی. کہ زہرا یہ بتاؤ اگر آج ہم تمہیں ایسی چیز دیں جو آج تک دنیا میں کسی نے کسی کو وہ نعمت نہ دی ہو تو تم کیا چاہو گی؟ کہا بابا مجھے یقیناً وہ نعمت عطا کریں. تو اس مقام پہ پیغمبر نے فرمایا آج ہم تمہیں یہ تسبیح دے رہے ہیں. بیٹا جب کوئی مشکل ہو تسبیح زہرا کی اس طرح سے قرات کر، اس طرح تسبیح خدا کرو کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ سبحان اللہ. جب تم اس طرح پروردگار کی بارگاہ میں تسبیح کرو گی تو جو کوئی اس وقت تسبیح کر رہا ہے وہ تمہاری تسبیح کے اندر شامل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تسبیح میں زہرا کا تو نام ہی نہیں ہے. اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. لیکن کمال یہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دے تو خدا اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک بیدار صلوات پڑھیں تو کچھ اور تسبیح کے حوالے سے پڑھوں ورنہ مسائل پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کر دوں. جزاکم اللہ خیر. اب امام سے سوال ہوا، دوبارہ امام سے سوال ہوا تسبیح کے حوالے سے. اچھا تسبیح کی پھر تاریخ ہوئی. جب بی بی نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی پھر بی بی نے اپنی کنیزوں کو بتانی شروع کی. لوگ بھول جاتے تھے. ایک دھاگا لے کر، ایک تھریڈ لے کر اس کے اندر اس طرح سے نوٹس لگا دی.
گراہیں باندھ دی اور اس پر بی بی اپنی کنیزوں کو پڑھ کے بتاتی تھی. سب لوگوں میں وہ تسبیح اس طرح سے پڑھی جانے لگی، سمجھے جیسے یہ دانے ہیں بیٹس ہیں، اس کی جگہ نوٹس بنی ہوئی ہوں. یہاں تک کہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں سید الشہداء جناب حمزہ کو شہید کیا گیا. جناب حمزہ کو جب شہید کیا گیا، ان کے دفن کے بعد ان کے قبر کی خون آلود مٹی لے کر بی بی نے پہلی تسبیح بنائی. اس طرح سے پہلی تسبیح اس طرح سے بی بی نے اس وقت تیار کی شہادت جناب حمزہ کے بعد. اور کسی نے سوال کیا کہ بی بی یہ سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کا میں چاہتی ہوں میرے چاہنے والے، میرے پیروکار، میرے ماننے والے، میرے بچے جب یہ تسبیح پڑھیں تو یہ بوئے خون شہید ان کو جرأت و بہادری عطا کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ وہ خون کی خوشبو شہید کی، خون کی خوشبو، شہید کی مٹی کی خوشبو، اس کی قبر کی خوشبو پڑھنے والے کو جرأت و حق بیانی و حق گوئی عطا کر دے. جنگ بدر و احد و خندق وہ ابتدائی وقت کہ جس وقت میں کوئی نہ تھا جو پیغمبر کے ساتھ آ سکے. اللہ، جنگ احد کا واقعہ ہے یہ. اب اس وقت جب یہ تسبیح تیار ہو گئی، اب وہ تسبیح اسی طرح سے چلی آ رہی تھی یہاں تک کہ میرے چوتھے امام سجاد نے دیکھیں وہ جو رتبے ہیں، وہ جو ڈیزگنیشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں نا. جناب مریم سیدہ نساء تھیں لیکن وہ اپنے وقت کے عورتوں کی تھیں، اور یہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. جناب حمزہ سید الشہداء تھے اور سید الشہداء ہیں، لیکن وہ سید الشہداء کربلا سے پہلے تک تھے. کربلا کے بعد سید الشہداء حسین غریب ہے. غریب حسین کے غریب بیٹے نے بابا کی قبر سے مٹی اٹھائی. اب سید سجاد نے تسبیح تیار کی ہے، اور تسبیح تیار کر کے امام سجاد سے روایات ہیں اس تسبیح کے بارے میں، تسبیح خاک شفا کے بارے میں. ایک روایت سن لیں انشاءاللہ تفصیل پھر کبھی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا مولا اس تسبیح کی فضیلت زیادہ ہے یا جو اس سے پہلے تسبیح تھی؟ امام نے کہا اس تسبیح کی فضیلت زیادہ ہے. مولا کیوں اس تسبیح کی فضیلت زیادہ ہے؟ کہ جتنا درد ایک حمزہ نے سہا تھا اتنا درد حسین نے نہ جانے کتنی مرتبہ کربلا اجر و کمال. مولا اس تسبیح خاک شفا کہا، تسبیح خاک شفا میں وہ خون شامل ہے کہ جب ذاکر پڑھنے والا ذاکر تسبیح چپ ہو جائے تو بھی یہ دانے اس کے لیے ذکر کرتے رہتے ہیں. عجیب فضیلت ہے خاک شفا کے حوالے سے. بس یہ وہ گھر جو اتنا بامعرفت و بافضیلت گھر تھا، سوال کیا جا چکا تھا اس گھر کو کوئی ایسا ممکن تھوڑی تھا کہ کوئی جانتا نہ ہو. اس کے تو گھر کو بھی جانتے تھے، گھر والوں کو بھی جانتے تھے، اور یہی یقین تھا زہرا کو کہ جس وقت دروازے پہ آ کر علی کو بلایا گیا زہرا نے روک دیا. اب تاریخ سن لیں، یہی مصائب ہے. گرچہ سیدہ نے جو ان مصائب کے بارے میں کہا کہ اگر یہ مصائب راتوں پہ پڑھتے تو صبح پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہوتا. میں رات بھر مصائب پڑھتا رہوں، مصائب زہرا کا خاتمہ نہیں ہوتا جو وقت انتقال رسول وسط وصال رسول سے شروع ہوئے ہیں. کیا کیا بتایا جائے. جب زہرا روتی تھی ان مدینے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. زہرا جلدی جلدی میں بیان کر دیتا ہوں کچھ وہ مصائب جو زہرا کے دل میں ایک گرہ ڈال گئے. ایک درخت کے نیچے جا کر رونے لگی، ملونوں نے وہ درخت کاٹ دیا. بقی جا کر رونے لگی، لوگوں نے بقی میں کچرا پھینکنا شروع کر دیا.
حتیٰ وقت یہ آیا کہ زہرا گھر کے آنگن و دالات میں رو رہی ہے. ابو الحسن آ کر کہتے ہیں زہرا محلے والے شکایت کرتے ہیں کہ ہم کار دنیا کو انجام نہیں دے سکتے. اس پر درد انداز میں زہرا روتی ہے. ارے مدینے والوں تمہیں کیا پتا محمد جیسے باپ کے جانے کا درد کیا. اجرکم اللہ. زہرا نے کہا ابو الحسن ہمارے لیے ایک حجرہ تعمیر کر دے. بقی کے قریب حجرہ تعمیر کر دیا گیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے. وہ حسن و ملال زہرا نے دکھایا. اللہ روایات کہتی ہے جس وقت زہرا وہاں گریہ کیا کرتی تھی بقی کی قبروں سے گریہ کی آواز آتی تھی. بس عزیزو ابھی سیدہ کا یہ گھر سالم ہے, ابھی دروازہ سالم ہے. دروازے پر آ کے آواز دی گئی ہے علی کو باہر نکالا جائے. زہرا تعجب میں ہے, اس دروازے پہ آ کر اس طرح کون بول رہا ہے؟ ارے اس در پہ تو پیغمبر آ کر صبح مسا سلام کیا کرتے تھے. ارے جس دروازے کو السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ سننے کی عادت ہو, جس زہرا کو قرۃ عینی صدیقہ طاہرہ بتول, لوگ سوال کرتے ہیں اتنے لقب آپ کہاں سے لے آئے؟ بھئی لقب کیا کریں, پیغمبر زہرا بھی نہیں کہتے تھے, کبھی فاطمہ کہتے تھے, کبھی محدثہ, کبھی زکیہ, کبھی رضیہ, کبھی حورہ, کبھی انسیہ, کبھی راضیہ, کبھی مرضیہ, کبھی معصومہ, کبھی رافعہ, کبھی مرفوعہ, کبھی مخدرہ, کبھی محذرہ, کبھی مخدومہ. اس زہرا کے کانوں کو یہ آواز کتنی ناگوار گزری ہوگی کہ علی کو باہر نکالو. اللہ اکبر, علی کو باہر نکالو. علی نے اٹھنا چاہا, زہرا قریب آئی. ابو الحسن حق زہرا کا واسطہ آپ رک جائیے, میں دفاع کے لیے جا رہی ہوں. اللہ اکبر, میں دفاع کے لیے جا رہی ہوں. اچھا وہ مسجد کا واقعہ ہو چکا, زہرا کے بال سفید ہو چکے, فدق کا مطالبہ ہو چکا, رخسار پہ گستاخی کا نشان موجود ہے, تحریر پیغمبر پھٹ چکی, زہرا کی صداقت پر داغ آ چکا. اب بھی زہرا کو امید ہے ان مسلمانوں سے, کہہ رہی ہے میں دروازے پر جاؤں گی. فضا کو روک دیا, دروازے پر آئی, آ کر مکالمہ کرنا چاہا. ساتھ رہیے گا, آ کر مکالمہ کرنا چاہا. یہ جو راوی ہے نا, اس راوی کا نام ہے یہاں پر سلیم بن قیس. ایک روایت تو یہ ہے, سلیم کہتا ہے, سلیم سے جو روایت ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت بیوی باہر آئی ہے, جو عبا کے اوپر ایک چادر لی جاتی ہے نا, وہ چادر پیروں میں گھسکتی آ رہی تھی, یہاں تک کہ ایک ملعون نے تلوار نکال کر ایسا دستہ مارا کہ زہرا کے پہلے. اجرکم اللہ. خداوند ان آوازوں پہ رحم نازل فرما, خداوند اس مجلس پہ رحم نازل فرما. یہ تیری نبی کی بیٹی کو رو رہے ہیں کیونکہ زہرا کے گھر والوں کو رونے نہیں دیا. ارے حسن و حسین, زینب و کلثوم سسکیاں لے رہے تھے, سسکیاں لے رہے تھے کہ بچوں کو رونے نہ دیا. اور دوسری روایت یہ ہے, دروازے پہ جب کوئی آیا, زہرا باہر گئی اور جا کر کہا کہ تم اس دروازے پہ اس بے ادبی سے بات کر رہے ہو, کہ ابو الحسن کو نکالو, ہم فالتو بات کرتے نہیں آئے. کہا تم اس دروازے پہ ابو الحسن کو لینے آگ کیوں لے آئے؟ کہا اگر نہیں نکالا تو ہم دروازہ جلا دیں گے. زہرا کو یقین نہ آیا کہ اس گھر میں حسن و حسین ہے. کہا ہوتے رہے, جملہ ہے تاریخ کا, فَإِلَيْهَا ہوتے رہے حسن حسین. بس زہرا ابھی اس صدمے سے نکلنے کے لیے دروازے کی اوٹ میں گئی تھی کہ ایک مرتبہ دروازہ بند کرنا چاہا. ظالم سمجھے کہ اگر یہ دروازہ بند ہو گیا تو نہ کھلے گا, کہ آگ لگاؤ, ہرے کو ہو تو لکڑیاں پہلے سے موجود تھی, دروازہ جلانے لگے. زہرا نے
दरवाजे में। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजर को मेरी हिम्मत नहीं बयान करूं। मौला की हदीस सुने, गिरिया आप करते रहिएगा, बीवी आपसे राजी हो। इमाम सादिक कहते हैं दो मोटी लकड़ियों को जोड़ने के लिए जो मीखें लगाई जाती थी ना, उनमें एक मीख थी जो उस दरवाजे के पट में थी। जब मलऊन ने लात मारी, फमिस्मारो अला सदरिहा, अल्लाह, ज़हरा के सीने में मीख बेबस हो गई। मलून ने दरवाजा गिराया, दरवाजे पर से गुजर गए। अल्लाह अकबर, अली की गर्दन में रस्सी बांध कर लाया जा रहा। अल्लाह अकबर, पहली शहीद विलायत है ज़हरा, अली को लेके जा रहे हैं। ज़हरा की आँख खुली, फिज़ा को आवाज दी, या फिज़ा खुज़तनी, फिज़ा मुझे संभालो, जो शिकम में था वो ज़ाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, वो ज़ाया हो गया। बस एक मर्तबा अबुल हसन को ले जा रहे थे, ज़हरा ने देखा अली को ले जा रहे। इस मौके पर अली की अबा को हाथ में लिया, ज़हरा साथ है, कब मैं बद्दुआ कर दूंगी अगर अली को ना छोड़ा। हाय मुसलमानों, तुम्हारी गैरत काम नहीं, कब मैं बद्दुआ कर दूंगी। इस मुकाम पर कुनफुस ने ताज़ियादा निकाला और कहते हैं ऐसे मारा बाजू पर कि निशाने तावीज बन गए। अली को ले गए, अली को वापस लाया गया। ज़हरा हुजरे में मौजूद है, अबुल हसन ने इमामा उतार दिया। अरे ज़हरा, अरे ज़हरा, इन मलूनों से बहस की जरूरत क्या थी? कोई रहम करने वाले नहीं, इनके दिलों में पत्थर हैं। मैं पैगंबर से शिकायत करूंगा, ज़हरा, ज़हरा, मैं पैगंबर से शिकायत करूंगा। अरे जिसके लिए पैगंबर ने आंखों का नूर कहा, उम्मे अबीहा कहा, अरे हाथ चूम के अपनी जगह बिठा देते थे, कभी रुखसारों का बोसा लेते थे, आंखों का बोसा लेते थे, कहते थे ज़हरा, मैं जब तुम करीब आती हो ना, उस मेवे बहिश्ती की खुशबू आती है जो मुझे मेराज पे दिया गया था। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आकर देखिए उस मेवे बहिश्ती को इस उम्मत ने क्या कर दी। अल्लाह अकबर, इस आलम में दिन गुजर रहे हैं, तारीख है, सुनते रहिए। ये कौन बयान करेगा, हम ना करें तो। तारीख है, दिन गुजरते जा रहे हैं, दिन गुजरते गए। अच्छा, दूसरे खलीफा के दौर में गवर्नरों की निस्फ जायदाद जब्त की जा रही थी। ठहर के सुनिए, निस्फ जायदादें जब्त की जा रही थी। सुलैम आते हैं मौला अली के पास, कहते हैं मौला, आपने सुना गवर्नरों की आधी मिल्कियतें जब्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा जमा कर लिया था। मौला ने कहा सुना। कहा मौला, लेकिन ये सुना कि कुनफुस की मिल्कियत जब्त न की। अली ने गिरिया शुरू किया। कहा सुलैम परेशान, आका गिरिया क्यों कर रहे हैं? मैंने तो खाली कुनफुस का बताया। कहा इसलिए ये शुक्राना है उस कोड़े का जो ज़हरा के मारा गया। अल्लाह, खुदा जाने कैसे ये दिन 70 या 90 गुजरे हैं ज़हरा के इस घर में, यहां तक के आखिरी दिन आ रहे हैं।
اب زہرا سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی. سلمہ جو ابو رافع کی بیوی ہے وہ بیان کرتی ہے میں آخری وقت میں وہاں موجود تھی. آخری دن جو روز شہادت ہے زہرا سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. کبھی دائیں پہلو ہو جائے کبھی بائیں پہلو ہو جائے. مجھ سے یہ کیفیت دیکھی نہیں گئی. میں اٹھ کے ابو الحسن کے پاس گئی. میں نے کہا ابو الحسن ظاہراً خیر نہیں ہے, اب زہرا نہیں رکنے والی. ابو الحسن واپس آئے ہیں. زہرا آواز نہیں دی, فاطمہ کوئی آواز نہیں دی. تاریخ کے الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد فجلس علی ابن ابی طالب وقع رأسها فی حجرها. زہرا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ. زہرا آواز نہیں دے رہی. ارے ام حسنین آواز نہیں. کہ زہرا میں علی ہوں, علی کا نام سنا, زہرا کی آنکھ کھلی. ارے ابو الحسن تم آ گئے, بس اب آخری وقت ہے, چلو وصیتیں سن لو. علی وصیتیں سن لیجئے. علی کو وصیتیں کرنی شروع کی. یا علی یا علی غسلنی باللیل وکرنتنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل. علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, رات کی تاریکی میں حنوط کرنا, کفن کرنا, رات کی تاریکی میں دفنانا, اور جس نے مجھے اذیت دی ہے ہرگز انہیں اطلاع نہ دینا. اور ہاں ام سلمہ کو بلا دینا, صرف ام سلمہ آئے گی. وہ تابوت جو ام سلمہ نے بنایا تھا اس میں رکھ کر لے جائیے گا. اور یا علی میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتانا. یا علی وصیت زہرا سنو. یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. حسن و حسین و زینب و کلثوم سے بلند آواز میں بات نہ کرنا. یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا. یا علی مجھے بھول نہ جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی وصیتیں محفوظ کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو, میں مسجد جا رہا ہوں. علی سے برداشت نہ ہوا. بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے گھر پہ موجود نہ تھے اور آخری وقت میں بچے آئے ہیں. عجیب بات ہے, ہم اور آپ یہاں رہتے ہوئے اگر اطلاع ملے ماں باپ کی طبیعت خراب ہے, ہم جیسے نالائق دوڑے چلے جاتے ہیں. حسن و حسین اس وقت میں گھر پہ نہ تھے. قبلہ محمود الحسن علی اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ تھے, وہ گھر پہ تھے. جب آخری وقت قریب آیا نا, زہرا نے سب بچوں کو پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد حسن کے ہاتھ پہ بچوں کا ہاتھ دیا, زینب کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ دیا. سارے کفن زینب کو دینا شروع کیے, تفصیل نہیں پڑھ سکتا. اور اس کے بعد پھر کہا بچیوں سے جاؤ تم جا کر کنیزوں کے ساتھ دعا کرو, اور شہزادوں سے کہا جاؤ ماں کے لیے اب نانا کی قبر پہ جا کر دعا کرو. ارے بچوں کو خود بھیجا. آخری وقت میں روح نکلتے نہ جانے حسن و حسین برداشت کر سکیں یا نہ کریں. میں کہوں گا زہرا کربلا چلیے, سکینہ دیکھ رہی ہے, اس کا بابا جو ابھی زید سے گرا اب روکے لے. اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملے, آخری روایت سن لیجئے. بچے زیارت پہ چلے گئے, بچے چلے گئے. شہزادی نے ام سلمہ سے کہا میں اب حجرے پہ جا رہی ہوں, جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے آ کر دیکھ لینا, ہم گزر چکے ہوں گے. ام سلمہ بار بار حجرے پہ کان لگائے ہیں یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی. ام سلمہ کو یاد آیا, زہرا کہہ گئی تھی بچے جیسے ہی آئے بچوں کو بلانے کے بعد انہیں پہلے کھانا کھلانا پھر اطلاع دینا. ابو الحسن کو بلا دیا گیا, علی مسجد میں ہے. پھر کبھی یہ روایت بیان کروں گا, علی مسجد میں ہے. خدا جانے علی کس طرح سے مسجد سے گھر تک آئے ہو گئے.
لیکن یہ پتا ہے جب علی آئے ہیں حسن و حسین دوڑتے آ رہے تھے، ام سلمہ نے روکا، کہا بچوں بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کے جانا۔ بچوں نے کہا ارے ہم قبر نانا پر گئے تھے، وہاں نانا کی قبر سے آواز آئی، ارے زہرا کے یتیموں، ارے فاطمہ کے یتیموں، تم پر سلام۔ ام سلمہ حجرے میں آئی ہے، آ کر ابو الحسن کو بلایا۔ ام سلمہ نے زہرا پہ خود کو گرایا، بیوی اپنے بابا کو سلام کہنا۔ علی نے وصیتیں شروع کی۔ اب وقت نہیں کہ میں بیان کروں علی نے کیسے غسل دیا، دوران غسل کیسے علی نے چیخ مارے، کیسے علی غسل چھوڑ کے آئے، کیسے علی نے کفن باندھا۔ بچے سن لے، جب تابوت تیار ہو گیا ایک مرتبہ کہا بچوں زینب، کلثوم، حسن، حسین، حرم مائی لہم نکاح، ادھر آؤ بچوں، اپنی ماں کو دیکھ لو۔ زینب آئی ہے، ام کلثوم آئی ہے، حسن آئے ہیں، حسین نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ رکا، کہا بیٹا حسین ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ کہا بابا اگر میری ماں فخر مریم ہے تو ویسے بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلا، ارے میرے حسین